وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. محترم المقام جانشین حضرت حافظ و قاری شاہ خواجہ محمد عبدالغفار احمد خلندری چشتی نقشبندی مدد اللہ العلی، وہ یہاں پر تشریف فرما مشائخ عظام محترم و معظم مقدس و مبارک بیان تمام دور و نزدیک سے آئے ہوئے مہمانان احترام، اللہ عز و جل کا احسان ہے، اللہ جل شانہ میں نوالہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس کے ایک محبوب بندے کی بارگاہ میں ہمیں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کی مدحت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سب بتوفیق اللہ ہے، اسی کی توفیق اور ہدایت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے، اور یہ مقدس سرزمین جس پہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں یہ ایک اللہ کے محبوب بندے اللہ کے ولی کامل کے نام سے منسوب ہے. تو جس کے نام پر ہم یہاں آئے ہیں، آپ نے ابھی سنا کہ وہ ایسے اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایسے اللہ کے مقرب اور اللہ کا قرب پائے ہوئے اس مقام و مرتبے پر ہیں کہ ہر آنے والا یہاں سے مایوس نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ آل رسول ہے، یہ میرے آقا اللہ کے رسول تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی اولاد میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقدس و مبارک بارگاہ میں آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو صحت و عافیت عطا فرما. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے اللہ کے ولیوں کی محبت اور ان سے مودت اپنے سینے میں رکھتے ہیں. میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں براہ راست بالکل تھوڑی دیر ہے، کافی دیر ہو چکی، بہت سارا وقت تھا اور آج ضرورت بھی تھی، اس لیے کہ اطراف اطراف میں جو آوازیں اٹھ رہی تھی، جو لوگوں میں گمراہی اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی، اس پہ کچھ بات ہوتی تاکہ نوجوان دور و نزدیک سے جو آئے انہیں بات سمجھ میں آتی کہ یہ رسومات صندل کے، یہ عرس کیا ہے، یہ جشن چراغاں کیا ہے، کیوں منایا جاتا ہے ہر سال کو جب بھی یہ دن آتا ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا یہ عرس منانا، کیا یہ صندل نکالنا، کیا یہ رسومات، یہ چادر چڑھانا، یہ مزارات پہ پھول ڈالنا، یہ اجتماعات دور و نزدیک سے آ کے جمع ہونا، کیا یہ قرآن و سنت میں ہے؟ ہاں بے شک قرآن و سنت سے یہ ثابت ہے. وہی میں بتانا چاہ رہا تھا، مگر کافی نوجوان جو آئے تھے وہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحت اور حیات عطا فرمائے، پھر کسی وقت یہ بات ہوگی کہ آج جو لوگ جن کو رٹا کے چھوڑ دیا گیا ہے وہ تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، وہ امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اللہ والوں سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. انہیں کیا معلوم کہ میرے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے رسومات کہ میرے آقا اللہ کے رسول، جب میں جملہ کہوں آپ کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں کافی دیر ہو گئی ہے، مگر یہ نہ سمجھو کہ کس کی بارگاہ میں آئے، یہ آل رسول ہے، میرے آقا تاجدار کائنات
حدیث مبارک میں فرمایا، حدیث صحیح ہے، متفق علیہ حدیث بخاری شریف اور مسلم میں ہے کہ میری خاندان بنو ہاشم کے جوان نام لیا میرے آقا اللہ کے رسول نے. ایک حدیث میں تو یہ فرمایا کہ سید الشباب اہل الجنہ، جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین. پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ میرے ہاشمی جوان، میری آل کے سارے جوان جنت کے سردار ہیں. اللہ کے رسول نے نام مبارک لیا حدیث مبارک میں. تھوڑی دیر میں بات ختم ہوگی، غور سے سنو. جس کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ کیا ہے، کیا مقام و مرتبہ اللہ نے انہیں فائز کیا ہے کہ آج اتنی صدی میں اتنے دور و نزدیک سے کون سی طاقت ہے جو تمہیں لا کے یہاں جمع کر دی ہے؟ کون سی وہ طاقت ہے جو تمہیں اپنے گھروں سے نکال کے یہاں تک پہنچائی؟ اس طاقت کا نام سید حسین حسین احمد قلندری ہے. یہ آل رسول ہے. میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے سردار امام حسن اور میرا شہزادہ امام حسین. پھر فرمایا کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ. پھر فرمایا کہ میرے بھائی حضرت جعفر طیار. پھر فرمایا کہ مولا کائنات شیخ خدا علی احمد اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کا نام لیا جو قیامت کے قریب آنے والے، اور وہ بھی آل رسول میں سے ہوں گے. یعنی جہاں سے ہاشمی شروع ہوئی جہاں اور آگے تک آپ نے نام گرایا، اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا کہ لوگوں رسول اللہ کی حال میں جو بھی شہزادہ رسول اللہ کا ہوگا وہ جنت کا سردار ہوگا. حسن حسین وہ تو ہے، سارے اہل بیت یہ جنت کے سردار ہیں. یہی نہیں، بلا نظیر غوث اعظم مستغیثیہ کی جنت کے سردار ہیں. خواجہ خانقاہ خواجہ معین الدین حسن سنجری شہنشاہ ہند یہ بھی جنت کے سردار ہیں. اولیاء اللہ اولیاء کاملین بندہ نواز کے خدا دیر بہت ہو رہی ہے، میں نام نہیں گنا رہا ہوں، وہ بھی جنت کے سردار ہیں. اب میں تمہیں بتاؤں، یہ بات میں جوش میں یعنی آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حدیث میں ہے اس کی روح سے یہ کہہ رہا ہوں. جس کی بارگاہ میں ہم آئے ہیں یہ بھی آل رسول ہے اور یہ بھی جنت کے سرداروں کے سردار. اللہ کرے کہ ہمارا یہاں آنا قبول ہو جائے، اور جن کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ اللہ کی رحمت میں آج غرق ہیں. عرس کہتے ہیں عروس کو، عروس کہتے ہیں دلہا کو. دلہا اور دلہن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ. آج عرس منایا جا رہا ہے، جس کا عرس ہے آج ان کی شادی کا دن ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ان کی یہ حدیث مبارک ہے. تمہاری وہ صحبتیں ہیں کہ ایسی حدیثیں آپ کو سنائی نہیں جاتی. اللہ والے کا عرس جو ہوتا ہے وہ اس کی شادی کا دن ہوتا ہے، وصل کا دن ہوتا ہے. شب وصال ہے، وصل کہتے ہیں ملنے کو. آج ایک اس کا مخالف بندہ اس کا محبوب اپنے محبوب کو ملا ہے. آج اس کی اپنے یار سے ملاقات کا دن ہے. آج وہ اپنے یار کے جلوے میں ملاقات دیکھ رہا ہے. وہ اپنے یار کے جلووں میں دوڑ رہے ہیں. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں جس رات کو جس وقت کو یہ فصل کی دن آیا تھا وہ دن ہر سال میں جب بھی بدل کے آتا ہے تو تم اس کی یاد میں عرس منایا کرو. اس لیے کہ یہ لوگ جب قبر میں جاتے ہیں، عام حدیث مبارک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ جب قبر میں لٹایا جاتا ہے ہر ایک کے لیے صحیح ہے. حدیث متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں. بندے کو جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، جیسے ہی لا کے لٹانے والے 40 قدم بھی نہیں جاتے کہ منکر نکیر آ جاتے ہیں. آگے سب سے پہلا سوال پوچھتے ہیں کہ بتا تیرا رب کون ہے. اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے.
جس کی بارگاہ میں آئے ہیں، جس کی بارگاہ میں آپ موجود نہیں ہے، انہی کا فیض جو میں تمہیں سنا رہا ہوں. اگر اس بات کو یاد رکھو گے تو اس مقدس ہستی کا فیض لے کے یہاں سے اٹھو گے. یہی تمہیں ہونا ہے، یہی بات تمہارے آنے والی ہے گزرنے والی ہے. باقی ہماری باتیں ہوتی رہے گی. میں جو سنا رہا ہوں اس کو اپنے دل و دماغ میں اتار لو. صحیح بخاری نے فرمایا، میرے آقا رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب فرماتا ہے کہ میرا حبیب اپنی طرف سے نہیں بولتا. قرآن مجید نے کہا میرا رسول اپنی طرف سے نہیں بولتا، زبان رسول کی ہوتی ہے، رب اللہ ہوتا ہے. حدیث قدسی اس کو بولتے ہیں کہ زبان رسول کی اللہ بول رہا ہوتا ہے. فرمایا میرے آقا نے کہ پہلا سوال ہوگا بتا تیرا رب کون ہے. بولیے بتا تیرا رب کون ہے. بولیے کون ہے. اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. مت گھبراؤ، بولنے میں مت شرماؤ. شرماؤ وہاں جہاں جھوٹ ہو، جہاں غیبت ہوتی ہے، جہاں لوگوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. مسلمان ہو کر اپنے بھائی کا جڑ کاٹنے کی جہاں سازشیں ہوتی ہیں نا، وہاں شرماؤ. یہاں مت شرماؤ. یہاں تو اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. جہاں ولی ہوتا ہے اس کے آستانے کے اطراف و اطراف اس سرزمین پر ساری زمین پر اللہ کا نزول ہونے لگ جاتا ہے. یہاں آؤ، رحمت تو اللہ کے ولی میں برس رہی ہے. اللہ کی انواع و اکرام اپنے ولی کے لیے وہ کرتا ہے، مگر اس کے سائے کی جو بھی آتا ہے وہ سب ہوتی ہے. کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا. یہ وہ در ہے جہاں سے نہ کوئی مایوس گیا ہے نہ کوئی جائے گا. مگر وہ تو یقین تمہیں بتایا گیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگنا. بے شک اللہ کے سوا ہم کسی سے نہیں مانگتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مانگتے ہیں. مگر میرے رب نے خود فرمایا کہ میرے بندو، میں نے تمہیں جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی دے رہا ہوں، وہ اپنے رسول کے ذریعے سے دیا ہوں. دین کی نعمت، یہ اسلام کی نعمت، سارا قرآن میں نے تمہیں براہ راست نہیں دیا، میں نے اپنے رسول کو دیا ہے. میں نے اپنے حبیب کے ذریعے سے تم تک پہنچایا. میں براہ راست بندوں سے نہیں بات کرتا. رب فرماتا ہے میں براہ راست بندوں کو نہیں دیتا. میں جو بھی دیتا ہوں اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہوں. تو جب رسولوں کے ذریعے سے وہ دیتا ہے تو فرمایا کہ لیتا ہوں میں اپنے محبوبوں کے ذریعے سے، اپنے ہی رسول کے ذریعے سے بھی لیتا ہوں. تم چاہو گے کہ یا اللہ دعا کرو، اللہ سنتا ہے. بے شک اللہ عطا کرتا ہے. مگر فرمایا حضرت عمر ابن خطاب نے کہ تمہاری دعائیں، تمہاری عبادتیں، تمہارے اعمال تمہارے سر سے اوپر نہیں اٹھتے اگر تم میرے آقا اللہ کے رسول پر درود و سلام نہیں پڑھ لیتے. اگر تم اپنی دعاؤں کے ساتھ درود و سلام پڑھو گے تو یہ درود و سلام تمہاری دعاؤں کو عرش اعظم تک پہنچاتے ہیں. تو وہ کہتا بھی ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. بہت تھکے ہیں. ابھی شروع ہوگا نا، یہ سارے جاگ جائیں گے. مگر جب میں جگانا چاہ رہا ہوں، جب نہیں جگوں گے، میں جو تمہیں جگا رہا ہوں نا، یہ خبر میں کام آنے والے. جب خبر میں جاؤ گے، جب یاد کرو گے ان باتوں کو کس کی بارگاہ میں گئے تھے، کیا ملا تھا. ناز کرو اپنے مقدر پر کہ آج یہ بارگاہ میں آئے ہیں تو تمہیں وہ نعمت مل رہی ہے کہ ابھی میں وہ ساری باتیں تو ابھی پھر کبھی ہوں گی. جو اعتراض ہو رہے ہیں، جو امت میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، تم نے اس کے لیے وقت ہی نہیں دیا. میں آج کھل کے بولوں گا کہ نعتوں کی محفلیں ہمیشہ ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، مگر تم کب اپنے قلب کو، دماغ کو روشن کرو گے؟ کب تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ کب تم پہچانو گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیوں ولیوں سے نسبت ضروری ہے؟ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ رب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کے بغیر کچھ بھی نہیں دیتا. اپنے رسول کے بغیر ہمیں کچھ نہیں دیا ہے. اگر کوئی اللہ اللہ
جب سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اللہ